اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات الحمدللہ خدا نے توفیق دی کہ ہم اس کائنات کی خوبصورت ترین حکومتوں کا تذکرہ کر سکیں اور ان حکومتوں سے زیادہ خوبصورت باجمال حکمران امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ہمارے زمانے کے امام جن کی حکومت کے ہم انتظار میں ہیں، اگر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا ہوں تو جوانوں نے اپنی سی وی تیار کر لی ہوگی کہ وہ امام کی بارگاہ میں بیچ سکیں، آپ کی خدمت میں بیچ سکیں۔ آپ جب سی وی رائٹنگ آپ کو کورس بھی کرایا جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، ہم بھی جامعہ کوثر میں جوانوں کو سکھاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سی وی ایسی لکھتے ہیں کہ آپ کو جو ملازمت دینے والا ہے اسے پسند آئے۔ اپنے تجربے وہی لکھتے ہیں جو اس جاب سے مطابقت رکھتے ہوں، یہاں تک کہ اپنی ہابیز بھی وہ لکھتے ہیں جو آپ کو پسند کم ہو اس کو پسند زیادہ ہو۔ تو امام کے لیے سی وی تیار کر لو، آپ کو کہیں جا کر جمع کرانا نہیں پڑے گا، امام آپ سے خود وصول کر لیں گے۔ اگر اپنی سی وی لکھو اور یہ خیال رکھ کے لکھو، اپنی سی وی کو اپنے کردار میں لکھو، اپنے گفتار میں لکھو، امام زمان انشاءاللہ آپ کو قبول فرمائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مجلس کے تمہید میں تھا میں، اور آغاز سے پہلے کچھ دعاؤں کی اپیل ہے۔ اور ایک برادر نے کہا ان کے ویزوں کا کام رکا ہوا ہے، 40 پر جانا چاہتے ہیں، اور ویزے کے لیے انشاءاللہ صرف ان کا ویزا نہیں، ہم سب کا ویزا انشاءاللہ آ جائے۔ ہم میں سے جس بھی خوش نصیب کو یہ سعادت حاصل ہو، جو آپ کے آمین کی وجہ سے کربلا جائے، وہ ہمارا سلام بھی امام تک پہنچائے۔ اور اس 40 پر جو نہیں جا سکے، جو کربلا نہیں پہنچ سکے، وہ یہیں راولپنڈی اسلام آباد کو کربلا بنائیں۔ اس 40 پر سب کو نکلنا ہے، سب کو شرکت کرنی ہے، جسے جس چیز کی توفیق ہے، جو مشی میں آ سکتا ہے، جو جلوس میں آ سکتا ہے، صبح سے لے کر رات تک ہم نے انشاءاللہ سڑکوں پر رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین اور حسین کی ماں صرف ان مشی کرنے والوں کو قبول کرتی ہے جو کربلا کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ بھی جو مشی کر کے ذکر حسین کی طرف جائیں گے، چل کر جائیں گے، جلوس میں چلیں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ دعائے زہرا ملے گی۔ اور میرا سلام ان تمام انجمنوں کے لیے، تنظیموں کے لیے، جوانوں کے لیے جو اس سلسلے میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ التماس دعا ہے صحتیابی زوجہ انجینئر غلام مہدی، انشاءاللہ خدا انہیں اور تمام حاضرین کے مریضوں کو شفاء عاجل عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہم جب حکومت کی بات کرتے ہیں، امیر المؤمنین کی حکومت کی، یہ ماضی کی کوئی حکومت نہیں ہے، یہ وہ حکومت ہے جو قائم ہوئی تھی اس دن
جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو خلق کیا تھا. اس حکومت کا آغاز اس وقت ہوا ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین کے خلق ہونے سے پہلے اللہ نے 2 نور خلق کیے تھے، ایک نور محمد اور دوسرا نور علی ابن ابی طالب. اور ان 2 انوار کے بعد جب آسمان و زمین خلق ہوا تو تمام آسمان و زمین میں موجود خلائق سے کہا گیا کلمہ توحید پڑھو. انہوں نے شہادت دی، کہا میرے حبیب کی رسالت کی شہادت دو، انہوں نے شہادت دی. پھر سب سے کہا گیا یک زبان 3 دفعہ کہو اشہد ان علی امیر المؤمنین. علی کی حکومت کا آغاز اس دن سے ہو گیا ہے. علی کی حکومت اس دنیا کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. علی امیر المؤمنین ہے. کوئی سمجھا نہیں ہے امیر المؤمنین کیا ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین یعنی جسے ظاہری حکومت ملی. امیر المؤمنین وہ ہے جس کے فیض سے تمام خلائق کو فیوزات ملتے ہیں. علی کی برکت سے آپ کو رزق ملے، علی کی برکت سے آپ کو علم ملے، علی کی برکت سے آپ کو وجود ملے، علی کی برکت سے. علی اس لیے امیر المؤمنین ہے. صرف آپ نہیں، تمام انبیاء کو، تمام اوصیاء کو علی کی وجہ سے نبوت ملی ہے، وصایت ملی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. علی کی حکومت اس دنیا کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ دنیا والوں کو علی کی حکومت نظر آنا شروع ہوگی. یہ دنیا جب ختم ہوگی تو علی کی حکومت سب کو نظر آنا شروع ہوگی. ابھی بھی ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا، لوگ اندھے ہیں. اس دن آنکھیں کھل جائیں گی. الناس نیام، علی کہہ رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا، جب مر جائیں گے، انتبہوا، تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، انہیں حقیقت کا پتہ چلے گا. رسالت مآب اصحاب کے محفل میں ہیں، فرما رہے ہیں اول من يدخل الجنہ علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہوگا. آپ خوش ہو گئے، وہاں لوگ ناراض ہو گئے. وہاں کا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پہلے جنت چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا دل نہیں مانتا، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. رسالت مآب نے فرمایا میں جب جنت میں جا رہا ہوں گا، میرے آگے آگے لوائے حمد تھامے علی ابن ابی طالب جنت میں داخل ہوں گے. یہ نبی نے فرمایا. امیر المؤمنین کا ادب دیکھیں، امیر المؤمنین کا تواضع دیکھیں. کوئی اور انسان ہوتا، کوئی بھی علی کے علاوہ کوئی بھی ہوتا، کتنا کرتا. یہاں تواضع دیکھیں. ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ کا شرف ہے، میں اگر پہلے جاؤں گا تو آپ کے ضمن میں پہلے جاؤں گا، میں پہلے دروازہ کھولنے جاؤں گا، میں آپ کے پروٹوکول کا حصہ ہوں گا، پہلے تو آپ جائیں گے. میں جو پہلے جا رہا ہوں یہ کوئی میرا پہلے جنت میں جانا نہیں ہے، میں تو طفیلی ہوں گا، میں ضمن میں جنت میں جاؤں گا. یہ تواضع ہے علی ابن ابی طالب کا. اب سنیں جو حقیقت رسول خدا نے ارشاد فرمائی. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت اصل الدین و منار الہدایہ و غایت الہدا. اے علی تو طفیل میں نہیں جائے گا، تو کسی کے ضمن میں جنت میں نہیں جائے گا. انت اصل الدین، دین کی اصل تو خود ہے، تو خود قسیم النار والجنہ ہے. تو تیری وجہ سے لوگ جائیں گے، تو اصل ہے. تو جو پہلے جا رہا ہے وہ اول من يدخل الجنہ ہے، تو بالاصالہ جنت میں سب سے پہلے جائے گا. نہ فقط تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، جنت میں جو بھی جائے گا وہ تیری وجہ سے جائے گا. علی الاعراف رجال، سورہ اعراف، اعراف پر رجل ہوگا، مرد ہوگا. یعرف کلہم بسیماہم، سب کو چہروں سے پہچان لے گا.
چہرے دیکھ کے کہے گا جنت جاؤ، چہرہ دیکھ کے کہے گا جہنم جاؤ۔ جنت اور جہنم کس پہ ملتا ہے؟ چہرے پہ یا دل پہ؟ ایمان پہ۔ ایمان ہے تو جنت ملے گی، ایمان نہیں ہے، نفاق ہے دل میں تو جہنم ملے گی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے چہرے دیکھ کر، جو اعراف پر ہے امیر المؤمنین چہرے دیکھ کر ادھر کریں گے، چہرے دیکھ کر ادھر کریں گے۔ یہ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ ایمان دیکھ کے کرتے تو بات صحیح تھی، چہرے دیکھنے والی بات کیا ہے؟ امیر المؤمنین کو وہاں اعراف پر دیکھ کر کچھ لوگوں کے چہرے کھل اٹھیں گے، علی جنت کی طرف بھیجیں گے، کچھ کے چہرے اتر جائیں گے، علی جہنم کی طرف بھیجیں گے۔ چہرے دل کا حال بتاتے ہیں۔ یہاں آپ علی کا ذکر سنا، آپ کے چہرے کھل گئے، کچھ جو یہاں نہیں بیٹھے ہیں ان کے چہرے اتر جاتے۔ یہ چہرے سے پہچاننا علی کا کام ہے، چہرے سے دل پہچاننا۔ علی انت اصل الدین، تو اصل دین تو خود ہے، تو خود قسیم النار والجنہ ہے۔ احمد ابن حنبل کا بیٹا کہیں بیٹھا تھا، آپ جیسے کسی جوان نے، آپ بھی بازار میں کھل کے علی کے فضائل بیان کریں، مت ڈریں، ڈرنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ حکمران وہ ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جو پارٹی رولنگ پارٹی ہو وہ تو نہیں ڈرتے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ رولنگ پارٹی ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے، قوت آپ کے پاس ہے، علی آپ کے ساتھ ہے، خوب علی کے فضائل بیان کرو۔ آپ جیسا ایک جوان علی کے فضائل بیان کر رہا تھا، کہا علی قسیم النار والجنہ ہے۔ یہ جو احمد ابن حنبل کا بیٹا تھا، اس نے کہا غلو ہو گیا، یہ تو صرف خدا دیتا ہے، جنت خدا دیتا ہے اور جہنم خدا دیتا ہے، یہ تو تم نے غلو کر دیا۔ اس نے کہا تم ہو کون؟ کہا میں امام کا بیٹا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل کا کہا جا اپنے باپ سے جا کے پوچھ لے، میں نے تو جاہل سے کیا الجھنا، جا اپنے باپ سے جا کے پوچھ لے۔ یہ باپ کے پاس آیا، کہا میرے ایک دوست تھا بازار میں ملا تھا، وہ غلو کر رہا تھا۔ کہا کیا کہا؟ کہا علی قسیم النار والجنہ ہے۔ یہ غلط ہے نا؟ بابا نے احمد ابن حنبل نے کہا اچھا دوسری روایت پوچھتا ہوں، یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، بتا یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ تو نسائی میں بھی ہے، تمام صحاح میں بھی ہے، ہماری مسانید میں بھی ہے، یہ روایت تو بہت زیادہ ہے۔ یہ روایت سمجھے کیا ہے؟ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو اس احمد ابن حنبل نے پوچھا بیٹا بتا مومن کہاں ہوگا؟ مومن کہاں ہوگا؟ بیٹے نے کہا جنت میں۔ کہا منافق کہاں ہوگا؟ کہا جہنم میں۔ کہا تو کسے غلو کہتا ہے؟ یہ تو عین حدیث ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ میں کہوں گا احمد ابن حنبل تو بھی نہیں سمجھا، ذرا سمجھ ہم سے، علی خود قسیم النار والجنہ نہیں، تو نے ثابت کیا ہے حب علی قسیم النار والجنہ ہے۔ ذات علی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حب علی ہے۔ علی کی محبت جنت اور جہنم تقسیم کرتی ہے، ذات علی جو چاہے۔ علی قسیم النار والجنہ، علی انت اصل الدین، اصل دین تو ہے، وانت منار الہدایہ، ہدایت کا مینار تو ہے، تیرے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم تو ہے۔ نہ فقط سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا بلکہ جنت میں آنے والا آخری فرد بھی وہ ہوگا جو علی ولی اللہ کہنے والا ہوگا۔ انت منار الایمان وغایت الہدا، یہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ ہدایت کی غایت، ہدایت کی انتہا، یعنی ہدایت شروع بھی تجھ سے ہوتی ہے، ہدایت کی انتہا بھی تو ہے۔ یا علی تو کسی کے طفیل میں نہیں، تیرے طفیل سے سب جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کسی کو تمام انسان تمام اعمال جمع کر لیں،
جمع کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، تمام انسانوں کے نیک اعمال ایک انسان کو جنت نہیں دلا سکتے۔ جنت کو پہچانا نہیں ہے، یہ جو سمجھتے ہیں ہم اپنے عمل سے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، تو صرف تم نہیں، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا عمل ایک انسان کو جنت میں نہیں بھیج سکتا۔ پھر کیسے جنت میں جائیں گے؟ علی کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ اگر علی قسیم النار والجنہ نہ ہو تو پھر کسی کو جنت نہیں ملے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ علی تیری حکمرانی ہے، یا علی تو فعل میں نہیں جائے گا، تو اصل دین ہے، تو مینار ہدایت ہے، تو غایت خدا ہے، جنت تیری مشتاق ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ جب بھی میں معراج پر گیا وہاں خدا نے مجھ سے کہا ان اللہ یقرع علیا السلام۔ جب بھی میں معراج پر گیا مجھ محمد سے خدا نے کہا زمین پہ جا کر میرا سلام علی کو دینا اور علی والوں کو بھی بتانا کہ علی کا رب علی کو سلام دیتا ہے۔ نہیں سمجھے اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، اسے اگر میں کھول کے بیان کروں میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے صرف کہ علی وہاں بھی حکمران ہیں، جو وہاں حکمران ہے وہ یہاں ہمیشہ حکمران ہے، زمین پہ کسی اور کی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ رسول خدا اس کانٹیکس میں کہ پہلا شخص علی داخل ہوگا، علی نے کہا یہ تو آپ کا شرف ہے، کہا نہیں، اصل تو ہے، نہ فقط جنت تیری مشتاق ہے، میں جب بھی خالق کے پاس گیا جنت کا خالق تیرا مشتاق ہے، تجھے سلام کہتا ہے۔ یا علی انت اصل الدین۔ علی کی حکومت تھی کیا؟ علی کی حکومت میں ہوا کیا؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی میں سمجھا چکا ہوں جو لوگ نہیں تھے کہ جو کچھ امیر المؤمنین کی حکومت میں نہیں ہو سکا، کیوں میں نے اس وقت سمجھایا، ابھی میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، وہ سب بھی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی حکومت میں ہوا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی حکومت میں ہوا کیا، اور جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے سامنے ہے نہیں، مومنین کے سامنے نہیں ہے تو دوسروں کے سامنے کیسے ہوگا؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ابھی نصاب کا مسئلہ چل رہا ہے نا، نصاب میں فضائل امیر المؤمنین نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے جو ساتھی ہیں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے علماء کہتے ہیں اہل سنت کے کہ اگر ہم نے علی کے سارے فضائل لکھ دیے تو ہمارے لوگ ہم سے پوچھیں گے باقی کدھر تھے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس مجبوری کو آپ کو سمجھنا چاہیے، بھائی ہے نا، بھائیوں کی مجبوری کو سمجھنا پڑے گا، یہ ان کی مجبوری ہے۔ اسی مجبوری کے تحت علی کی حکومت کو چھپایا گیا ہے، علی کی حکومت کی اچیومنٹ کو چھپایا گیا ہے، نہیں تو سوال پیدا ہوگا کہ ان سے جو افضل تھے یا زیادہ حکومت کی انہوں نے کیا کیا؟ یہ سوال آتا ہے نا، بھئی ان کی حکومت میں کیا ہوا؟ جو علی کی 4 سال کی حکومت میں اتنا کچھ ہو گیا تو اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں بتایا کیا گیا ہے؟ علی کی حکومت کامیاب نہیں تھی۔ جو بات عام مارکیٹ میں ہے وہ یہ کہ علی کی حکومت کامیاب نہیں تھی، علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سیاست جسے تم سیاست کہتے ہو، یہ سیاست نہیں ہے، یہ غداری ہے، غدر ہے، اس میں اگر مجھے خوف خدا نہ ہوتا تو میں تم سب سے آگے ہوتا۔ یہ تو کوئی سیاست ہی نہیں ہے، سیاست امیر المؤمنین کی ہے۔ اس سیاست میں، اس مختصر سے مدت میں امیر المؤمنین نے اس دنیا سے مہنگائی، فقر، فلاکت کا خاتمہ کر دیا۔ کیسے کیا؟ یہ صرف سمجھانے کی بات ہے۔ اور علی کی حکومت سے یہ سب چیزیں جو ہم عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ سب کو روٹی کپڑا مکان مل گیا، فقر ختم ہو گیا، مہنگائی ختم ہو گئی، سب خوشحال ہو گئے، سب لوگ بہترین زندگی گزارنا شروع کرتے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے، اور جو تحفہ ان 4 سالوں میں ملا ہے اسے ہم نہج البلاغہ کہتے ہیں۔
نہج البلاغہ جو عالم انسانیت کو ملا ہے انہی 4 سالوں کے خطبات کا ہے. اس سے پہلے امیر المومنین کو کس نے خطبہ دینے دیا, کس نے سنا؟ انہی 4 سالوں میں, اور کچھ بھی نہ ہوا ہو, ایک نہج البلاغہ ملا ہو. بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن یہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ بتائیں کہ یہ اچیومنٹ کیا ہے, کیا ہوا؟ امیر المومنین جب آئے اقتدار میں, ظاہری اقتدار میں جب آئے, تو اس سے پہلے کی جتنی کرپشن تھی, جتنی خرابیاں تھی, جتنی چوری ہوئی تھی, سب کو صرف 2 دن میں واپس لے کر آئے. آپ نے نعرے سنے تھے نا, 2 دن میں لائیں گے. ٹھیک, یہ صرف 2 دن میں سارا لوٹا ہوا مال واپس آ گیا. جانتے ہو کیسے؟ مالک سے کہا, مالک اشتر سے, کہ اپنے وزیروں کو, جو گزشتہ اشرار ہیں ان کے وزیروں کو اپنا وزیر نہ بنانا, چوروں کے وزیروں کو اپنا وزیر نہ بنانا, نہیں تو لوٹا ہوا مال واپس نہیں آئے گا. پہلا تو سمجھ میں آ گیا نا, پہلا فارمولہ سمجھ میں آ گیا کہ وزیر کوئی چور یا چوروں کا وزیر نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ اس کی ہسٹری بہت اچھی تھی. یہ اگر اچھا تھا تو چوروں کا وزیر کیسے تھا؟ کوئی وزیر چوروں کا باقی نہیں رہا. سب کے سب کو بیک قلم ایک ہی دن میں عزل کر دیا. پہلے والوں کے جتنے تھے سب ختم. لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی, 2 دن رہنے دیتے, 4 دن رہنے دیتے, حکومت مضبوط ہو جاتی, اس کے بعد ہٹا لیتے. کیا فرق پڑتا تھا؟ شام والا اگر 4 دن رہ جاتا, سال رہ جاتا, کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ہمارے حساب سے. علی سے جب کسی نے کہا تو کہا کیا میں ظلم سے مدد لوں اپنی حکومت کے لیے؟ وہ حکومت کامیاب ہوگی جو ظلم سے مدد لے. اطلب النصر بالجور, کیا میں ظلم سے مدد لوں, جور سے مدد لوں تو میری حکومت قائم رہے؟ نہیں, میری حکومت کا قیام اس میں نہیں ہے کہ میں تخت پر رہوں. میری حکومت یہ ہے کہ عادل تخت پر رہے. عادل امیر المومنین ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کیا, ایک آن کے لیے برداشت نہیں کیا, سب کو عزل کر دیا. شاید آپ کہیں جی اس سے پہلے بہت اچھا تھا. علی آئے, خانہ جنگی ہوئی, مہنگائی ہو گئی, مشکلات ہو گیا, اور اکنامک کرائسس آئے, اس سے پہلے بہت اچھا تھا, سب لوگ بڑے مزے میں تھے. نہیں, اس سے پہلے اچھا کچھ بھی نہیں تھا. جب امیر المومنین کو حکومت ملی اور آپ نے کہا کہ یہ بیت المال ہے, بیت المال میں جو کچھ ہے فی, اب فی کیا ہے میں بعد میں کبھی سمجھاؤں گا, جو کچھ فی ہے ان کو مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دو. ٹھیک, بیٹھے انہوں نے گن کے دیکھا ہر مسلمان کو 3 دینار آتا ہے. انہوں نے بلایا, لوگوں نے لینا شروع کیا. طلحہ اور زبیر بھی آئے, طلحہ اور زبیر آئے تو 3 دینار ان کو بھی تھما دیا. تو میسم کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تمہارا فیصلہ ہے یا تمہارے مولا کا فیصلہ ہے؟ یہ جو تو 3 دینار دے رہا ہے مجھے تو زیادہ ملتا تھا, مجھے یہ 3 دینار تمہارا فیصلہ ہے یا تمہارے مولا کا فیصلہ ہے؟ کہا یہ مولا کا فیصلہ ہے, امیر المومنین کا فیصلہ ہے. یہ دونوں گئے. جانتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ بہت طولانی ہے, میں ایک واقعہ صرف بتا دیتا ہوں. فجر کی نماز کا وقت ہوا, طلحہ امامت کے لیے کھڑا ہوا. زبیر نے دیکھا, آ کے طلحہ کو دھکا دے دیا, امامت کے لیے کھڑا ہو گیا. اس نے دیکھا, وہ اٹھ کے آیا, اس کو دھکا دیا. 1 گھنٹہ یہ دھکم پہلی چلتی رہی. لوگوں نے کہا خدا کو یہ معاف کر دو, ہماری نماز قضا ہو رہی ہے. یہ ناقصین ایسے تھے. یہ آئے امیر المومنین کے پاس اور کہا کہ آپ نے کہا ہے ہمیں سب کے برابر ملے. امیر المومنین کہا ہاں, تو ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے جو سب کے برابر نہ ملے؟ کہا نہیں, فلان ہمیں زیادہ دیا کرتا تھا, کیونکہ ہمیں فلان زیادہ دیا کرتا تھا, ہمیں اب بھی زیادہ ملنا چاہیے. امیر المومنین نے فرمایا رسول خدا تمہیں برابر دیتے تھے یا زیادہ دیتے تھے؟ کہا رسول خدا تو برابر دیتے تھے. اب سمجھ میں آیا؟ جب شورا نے کہا تھا کہ سنت رسول اللہ کے ساتھ سنت شیخین پر بھی آپ کو عمل کرنا ہوگا,
یاد آیا بچوں کو کچھ ہیں؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی سنت رسول اللہ تو ہے ہی ہے، سنت شیخین اس اشرافیہ کو جو زیادہ مل رہا ہے، شورا میں بھی اشرافیہ تھی نا، یہ بیوروکریسی تھی، ہمیں جو زیادہ مل رہا ہے وہ زیادہ ملتا رہنا چاہیے۔ اگر یہ مان لیں ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، میں نے صرف رسول خدا کی سنت پر چلنا ہے۔ اگر رسول خدا اور باقیوں کی سنت میں تضاد نہیں تھا تو کہتے بہت اچھا ہے، یہ بھی رسول کی سنت پہ چلے تھے، آپ بھی رسول کی سنت پہ چلیں۔ نہیں، خلافت نہیں دی گئی، اشرافیہ نے، بیوروکریسی نے خلافت نہیں پہنچنے دی امیر المومنین تک۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب عوام کھڑی ہو جائے تو پھر بیوروکریسی رہ جاتی ہے۔ عوام کھڑی ہوئی تب جا کر آپ تک خلافت پہنچی۔ امیر المومنین نے پوچھا رسول خدا کتنا دیا کرتے تھے؟ برابر دیتے تھے؟ کہا برابر دیتے تھے۔ کہا رسول خدا کی سنت اولا بالاتباع ہے یا سنت فلان؟ کس کی سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہو؟ خاموش ہو گئے۔ کہا ہمیں عمرہ کرنے جانا ہے۔ اب جب دیکھا کہ حالات ایسے ہیں تو وہ عمرہ کرنے نہیں گئے، جمل کی تیاری کرنے گئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور یہ جو نامساوی تقسیم ہے، اس کی یہ تمام اہل سنت مصادر سے، اس میں کوئی شیعہ مصدر میں کوٹ نہیں کر رہا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ ملتے تھے۔ پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک درہم 4 گرام چاندی ہے، آگے حساب لگا لیں کتنا ہو گیا۔ باقی سائر امہات المؤمنین کو 10,000 ملا کرتے تھے، اور ام سلمہ نے کیونکہ امیر المؤمنین کے حق میں بولا، امیر المؤمنین کے حق کے فضائل نقل کیے، 1 سال تک ان کے حقوق کٹے رہے۔ یہ بیت المال سے خریدا جاتا تھا۔ علی سے بھی کہا کہ اگر وہ خرید رہے ہیں تو تم بھی خرید لو، ہاؤس ٹریڈنگ کر لو، تم بھی سندھ ہاؤس لے جاؤ کچھ دنوں کے لیے۔ امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اگر یہ میرا اپنا ذاتی مال ہوتا تو بھی میں یہ کام نہ کرتا، یہ تو بیت المال ہے، میں اس سے کیسے ہاؤس ٹریڈنگ کر سکتا ہوں؟ وہاں 10,000، 12,000، اور پھر اس کے بعد یہ تو اس سے پہلے کی ہے، جب تیسری حکومت آئی ہے وہاں مروان بن حکم کو 2 بلین دینار دیے گئے، غنائم افریقہ سے 2 بلین دینار۔ اب دینار کیا ہوتا ہے؟ 4 گرام سونا ایک دینار ہے، ملین بھی نہیں ہے، بلین ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فدق جو غصب ہوا تھا وہ بھی مروان کو دیا گیا۔ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے پہلے بہت اچھا تھا، پہلے جو بہت اچھا تھا وہ میں صرف آپ کو کچھ جھلکیاں دے رہا ہوں، جو پہلے بہت اچھا تھا۔ ایک انہی کے فیملی میں سے تھا، اس نے عقیق کا گھر بنوایا، عقیق کا گھر۔ ابھی بل گیٹس بنا سکتا ہے، ایلن ماسک بنا سکتا ہے، کون بنا سکتا ہے اس زمانے میں؟ عقیق کے گھروں میں رہتے تھے۔ امیر المؤمنین جب آئے تو پہلا حکم نامہ صادر کیا، کہا جسے جو زمین الاٹ ہوئی ہے بیت المال سے، جس کو جتنا ملا ہے، سب کل کا کل بیت المال میں واپس آنا چاہیے۔ بھائی یہ حق اللہ ہے، حق اللہ پہلے ہے، اس حق اللہ کو کوئی الاٹ نہیں کر سکتا، کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بانٹ سکتا، سب واپس۔ جانتے ہیں پھر کیوں جنگ جمل شروع ہوگی؟ جب یہ مال واپس مانگا جائے تو لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ کون لڑے تھے؟ اشرافیہ، عوام نہیں۔ عوام تو بہت خوشحال تھی، عوام تو بہت آسودہ تھی۔ سارا مال جو بھی لوٹا گیا ہوتا ہے سب باہر نہیں چلا جاتا، اندر بھی تو بہت ہے نا۔ آپ بہت کوشش کرتے رہے باہر سے لانے کی، جو اندر ہے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر آپ سچے ہیں، لوٹا ہوا مال، چوری کا مال واپس لانا چاہتے ہیں، جو اندر ہے، جو کچھ تھا سارا بیت المال میں واپس آیا۔ بیت المال میں واپس آنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا اسی وقت مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا۔
سیاست امیر المومنین، حکومت امیر المومنین، کاش وقت آج بھی ہوتا میں آپ کو سارا اکنامک سسٹم بھی بتاتا اور آج کے اکنامک سسٹمز کی خرابیاں بھی بتاتا اور علی کا اکنامک سسٹم بھی بتاتا. کبھی آئیے گا آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. درد یہ ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ اچیومنٹس، ہم بے خبر ہیں. ہم اس پہ فخر کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس حکومت کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں بتاتے ایسی حکومت گزری ہے، ایسی حکومت آنے والی ہے. صرف گزری نہیں ہے، صرف ماضی نہیں ہے کہ کوئی کہ ماضی ہے، ماضی کو ہم نے کیا کرنا. نہیں، یہ حکومت واپس آنے والی ہے. تم منتظرین میں سے بنو، تم یا مہدی کا نعرہ لگاؤ. یہ حکومت آنے والی ہے. کیوں؟ العجل اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا کیا خوبصورت حکومت آنے والی ہے، ہمیں نیند ہی نہ آئے. پتہ نہیں ہے نا، نہ گزشتہ کا پتہ ہے کتنی خوبصورت حکومت تھی، نہ آنے والے کا پتہ ہے. جو بھی چیز بیت المال میں آتا تھا وہ بیت المال میں رہتا نہیں تھا، فوراً لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا تھا. کسی بینک میں نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں بینک تھا ہی نہیں. ابھی یہ جو دینار اور درہم میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ڈی ویلیو ہوتا تھا، یہ ڈی ویلیو نہیں ہوتا تھا. آج بھی اس کی وہی قیمت ہے. آپ کے پیسے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ خون پسینے سے کماتے ہیں، وہ جو کماتے ہیں وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں. چرانے کا نیا طریقہ ہے نا، چوری کا سسٹمیٹک طریقہ ہے. آپ کی محنت چرا کے لے جاتے ہیں، صفر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت رہتی ہی نہیں ہے. بھئی میں نے اتنی محنت سے کمایا کیا کروں؟ بینک میں رکھو. اور یہ کمائی میں کس شکل میں رکھوں؟ درہم و دینار ہے؟ نہیں، کرنسی کی شکل میں رکھو. یہ کرنسی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے سونا ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف فگرز ہیں. اب تو پیپر بھی ختم ہو گیا، اب تو صرف ڈیجٹس بتاتے ہیں، اتنے سے اتنے تک کے ڈالر تمہارے بینک میں آ گئے. پیپر کی بھی اب زحمت نہیں ہے. جو کرپٹو کرنسی ہے وہ اور داستان ہے. یہ چوریاں ختم. جو مال آئے گا بیت المال میں نہیں رہے گا، کسی بینک میں نہیں رہے گا. آپ کا سارا مال جو آپ محنت سے کماتے ہیں وہ بینک اپنے نام پہ لے کے سرمایہ داروں کو دے دیتا ہے. ان کے پاس بیچارے، ان کے پاس پیسے کم ہیں نا، اس لیے آپ کا سارا مال بھی جمع کر کے انہیں دے دیا جاتا ہے. علی نے کیا کیا؟ سارے سرمایہ داروں سے سارا مال لے کر عوام میں دے دیا. کتنا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. جو بھی مال آتا تھا فوراً لوگوں میں چلا جاتا تھا. اچھا، لوگوں میں جب اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا تو وہ پیسہ پھر استعمال بھی تو ہونا چاہیے نا، بزنس میں لگنا چاہیے. اس کے لیے کیا کیا علی نے ایک اور قانون کیا ہے؟ منع کنز ذخیرہ اندوزی. سونے چاندی کی صورت میں آپ اپنے مال کو، ویلتھ کو چھپائے رکھیں، ذخیرہ کریں، یہ ممنوع. 4000 4000 دینار یہ آپ کا خرچ ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. ما فوق 4000 کنز، اس سے اوپر جو کچھ ہوگا وہ کنز ہے، وہ ذخیرہ اندوزی ہے. 4000 لگ بھگ آپ کہہ لیجئے 1 کروڑ روپیہ. 1 کروڑ روپیہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنے خرچ کے لیے. 1 کروڑ سے اوپر آپ نہیں رکھ سکتے. مالک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. کیا نہیں کر سکتے؟ کنز نہیں کر سکتے، ذخیرہ نہیں کر سکتے، سونے اور چاندی کی شکل میں نہیں رکھ سکتے. بات منتقل ہو رہی ہے انشاءاللہ. اچھا، اگر سونے چاندی کی شکل میں نہیں رکھ سکتا، مالک بھی میں ہو سکتا ہوں، پھر کیا کروں؟ اسے مارکیٹ میں لے کے آؤ. جتنا پیسہ ہے اسے مارکیٹ میں انویسٹ کرو، اس کے ساتھ کام کرو. یعنی جتنا پیسہ تھا وہ بجائے اس کے کہ یاقوت کے محل بنے اور ذخیرہ بنے اور چھپائے رکھا جائے، وہ مارکیٹ میں آیا، مارکیٹ میں جابس بنی. 2 کروڑ نوکریاں ایک دن میں. حکومت کو کوئی پیسہ نہیں لگا، 2 کروڑ نوکریاں بھی ایک دن میں آ گئی. کیا؟ جس کے بعد جتنا پیسہ ہے سب لے آؤ بازار میں. اگر بازار میں نہیں آئے گا، شرطۃ الخمیس، امیر المومنین جو ضبط ہو گیا پھر وہ اس کا نہیں ہے. کہاں گئی مہنگائی؟
کہاں گئی بے روزگاری؟ علی کی حکومت. کوئی غریب نہیں ہے, کوئی بیکاری نہیں ہے. حکومت امام زمان میں نے بتایا تھا کہ لوگ اشتہار چلائیں گے ٹی وی پہ, اس وقت پتہ نہیں کیا کیا میڈیا ہوگا, میڈیا پہ اشتہار چلے گا, اپیل کریں گے کوئی فقیر ہے ہم سے آ کے صدقہ لے لے. یہ صرف وہ نہیں ہے کہ آنے والے میں آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, نہیں, اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے امیر المومنین کے زمانے میں کوئی فقیر نہیں تھا, ایک گداگر نہیں تھا. دعویٰ ہے یا دلیل بھی ہے؟ جی دلیل ہے. ایک شخص گداگری کر رہا تھا, کوفے میں مانگ رہا تھا, امیر المومنین نے کہا ما ھذا, یہ کیا ہے؟ ما ھذا, یہ کیا ہے, یہ کیسے ہو گیا میری حکومت میں گداگر, یہ کیسے ہوا؟ جواب دینے والے نے کیا کہا؟ ھذا نصرانی. جواب کیا تھا؟ ما ھذا, یہ کیا ہے؟ جواب کیا دیا؟ یہ کون ہے؟ یہ نصرانی ہے. امیر المومنین تو نہیں پوچھا تھا نا, من ھذا نہیں پوچھا تھا, یہ کون ہے, کہا تھا یہ کیا ہے؟ میری حکومت میں گداگری, ایک گداگر پیدا ہو, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں ہوگا؟ کہا یہ تو نصرانی ہے. مسلمان تو کوئی گداگر نہیں ہے. فرمایا نصرانی ہے تو کیا ہوا؟ جب یہ جوان تھا تم نے اس سے کام لیا, اب جب یہ بوڑھا ہو گیا تم نے اسے چھوڑ دیا. اسے بیت المال مسلمین سے حقوق دو. سوشل سیکیورٹی, سوشل سیکیورٹی کس کے لیے؟ جو مسلمان نہیں ہے. کہاں سے؟ بیت المال مسلمین سے. کوئی ٹیکس نہیں تھا امیر المومنین کے زمانے میں, غریبوں پر کوئی ٹیکس نہیں تھا. ابھی کسی نے مجھے لکھا ہے, میں نے پہلے کہا تھا کہ ٹیکس زیادہ کریں تو اکنامکس نیچے آ جاتی ہے, اکنامکس گروتھ رک جاتی ہے. کسی نے مجھے ٹیکس کیا کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. آپ کو حق ہے اتفاق نہ کریں, یہ ریسرچ ہے, میں وہ سارے ریسرچ وہ سب یہاں تو پیش نہیں کر سکتا. آئے میرے پاس, میں آپ کو قانع کروں, میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, خود تھوڑا سا پڑھ لیں. رہ گیا جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں, جو چور آپ کو بتاتے ہیں وہ اور ہے. چور آپ سے یہ کہتے ہیں زیادہ ٹیکس دو ملک ترقی کرے گا. آپ اگر زیادہ ٹیکس دیں, یہ زیادہ ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ انہی بیوروکریسی میں جاتا ہے, انہی سیاست دانوں کے پاس جاتا ہے. یہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو شہر اقتدار کے لوگ ہیں, آپ تو خوب جانتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں. اس سے ملک کی ترقی ہوتی ہے؟ نہیں, کہاں ملک کی ترقی ہوتی ہے. تھرڈ ورلڈ ملکوں کی بالکل بھی ترقی نہیں ہوتی ٹیکس زیادہ ہونے سے. علی غریبوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیتے تھے, محال تھا. کیسے ممکن ہے غریبوں سے ٹیکس لیا جائے؟ وہ جو بیت المال میں آیا وہ سب کو دیا جا رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. حکومت انہیں دے رہی ہے, لے نہیں رہی, کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لے رہی ہے. پھر یہ جو زکوٰۃ ہے, خمس, یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی آمدنی پر نہیں ہے. یہ عام لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. یہ جو اسلامی ٹیکس ہیں یہ آپ کی آمدنی پہ نہیں ہے, یہ آپ کی بچت پر ہے, آپ پر ہے ہی نہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو. نمازیوں سے کہا جا رہا ہے پھر جاؤ بازار میں کماؤ, کمانے کے بعد اتنا کماؤ کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو جائے. جب تمہاری ضرورت سے زیادہ ہوگا تو تم زکوٰۃ دو گے. کسی ایسے فرد سے جو اپنی ضرورت کا نہیں کما سک رہا اس سے کوئی ٹیکس نہیں ہے. یہ بھی جو ٹیکس ہے یہ بھی غریبوں کو جا رہا ہے. یہ امیر المومنین کی حکومت ہے, اسی زمین پر رہی ہے, اس کی تاریخ موجود ہے, اور بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے, کیونکہ امیر المومنین کے بعد 70 سال تک سب و شتم ہوتا رہا ہے. سندھ سے اسپین تک تمام ممبروں سے یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں تھا, نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. جانتے ہو عربوں کو اسیر نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کی چادریں نہیں چھینتے تھے. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے, وہاں زینب و سجاد نے عربی میں خطبے دیے تو لوگ حیران رہ گئے, یہ عرب ہیں, عربوں نے عربوں کو اس طرح اسیر کیا ہے.
اور جب پتہ چلا یہ تو اہل بیت رسول ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ذرا انتظار کرو آذان میں کس کا نام آتا ہے، اگر محمد کا نام آتا ہے تو ہماری فتح ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے، محمد کے نام سے ان کی فتح کیسے؟ یہ اہل بیت محمد ہے۔ اجرکم علی اللہ، کیسے بیان کروں؟ پتہ ہے میں مصائب کا جب انہوں نے کہا نا آج شبیہ تابوت برآمد ہوگی، میں تو پریشان ہوں، کس کی تابوت کی بات کروں، کس کربلا کی بات کروں، جہاں نہ فقط امام کو تابوت نہیں ملا، امام کے لاش کو پامال کرنے کے لیے گھوڑے دوڑائے گئے، امام کا پاک خون پورے دشت کربلا میں پھیل گیا، لیکن امام کی تمنا تو تھی نا کہ شہیدوں کو تابوت ملے۔ جانتے ہیں سب سے زیادہ یا سب سے پہلی تمنا کسے تابوت ملے؟ ہم شکل پیغمبر علی اکبر۔ اللہ اکبر۔ جب گھوڑے سے گرتے ہیں، بابا کو آخری سلام دیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، باپ کہہ کے نہیں بلایا، السلام علیک یا ابتا نہیں کہا، اس لیے کہ جانتا تھا بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا آخری سلام برداشت نہ ہوگا۔ فرمایا ھذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام، بابا آپ سے پانی مانگا تھا نا، میرے رسول خدا میرے استقبال کے لیے آئے ہیں، مجھے جام کوثر سے سیراب کیا ہے۔ وہ حسین جو عقاب کی مانند لاش پر پہنچتا تھا، شہیدوں کے پاس پہنچتا تھا، اب کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، زانو بے زانو بے لاش پسر افتاد۔ اجرکم علی اللہ۔ کیسے کہوں کہ جب پہنچے کیا ہوا؟ سکینہ راوی ہے، شاید نہ جانے کس طرح سکینہ نے یہ منظر دیکھا، کس طرح یہ روایت کی۔ سکینہ بنت الحسین کہتی ہے ابی یختنع و یشحق، جب علی اکبر کے کنارے پہنچے میرے باپ کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئی۔ آواز میرے باپ کے اس بابا کے سینے سے باہر نہیں آتی تھی۔ پھر ایک جملہ ایسا کہا جس نے زینب کو مضطرب کر دیا۔ زینب نے خیمہ چھوڑ دیا، کہا بنیا علی علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا علی تیری موت سے پہلے کاش مجھ حسین کو موت آ جاتی ہے۔ جب زینب نے یہ دیکھا اپنے آپ کو علی اکبر پر آ کر گرا دیا، لیکن حسین نے کہا زینب تیری حجاب مجھے علی اکبر سے زیادہ عزیز ہے۔ وہاں یقیناً حسین کے دل میں ہوگا کوئی تابوت ہوتا، علی اکبر کا لاشا اٹھتا، وہ جس نے حر کو جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھانے دیا تھا، کہا تھا حر بوڑھا باپ جوان بیٹی کا لاشا نہیں اٹھا سکتا، جب خود کوشش کیا لاشا نہ اٹھا، بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا۔ اجرکم علی اللہ۔ شاید دوسرا تابوت جو حسین کے دل میں ہو وہ کنارے نعش عباس پہنچنے کے بعد، جب عباس کے پاس پہنچے دیکھا دونوں بازو بھی شہید ہو چکے ہیں، ابھی زندہ ہیں، سارا لباس بھی لوٹ کر لے گئے ہیں، دونوں پاؤں بھی شہید ہو چکے ہیں۔ بیٹھے عباس کو اٹھانا چاہا، عباس نے کہا مولا جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہو
اس سے جوان بھائی کا لاشا نہیں اٹھ سکتا۔ میں سقائے سکینہ ہوں، یا تو اس دشت بلا میں دریا نہ ہوتا، یا مجھے سقائے سکینہ کا لقب نہ دیا ہوتا، مجھے لے کر نہ جائیے۔ جب تابوت نہ تھا، عباس کو چھوڑ کر علم لے کر حسین گئے، علم کو آتے دیکھا، سکینہ نے کہا بچوں پیاس کا دور ختم ہوا، چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، لیکن دیکھا علم آیا، علمدار نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب کوئی نہ رہا، کسی کو تابوت نہ ملا، حسین نے حل من ناصر کی صدا بلند کی، اور ایک اور صدا بلند کی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے؟ حرم رسول خدا میں گریے کی آواز بلند ہوئی، کہا ابھی میں زندہ ہوں، کیوں گریا کرتے ہو؟ کہا علی اصغر نے آپ کی ندائے استغاثہ سن کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں، کیا ہوا شاید میں بیان نہ کر سکوں گا۔ تیر سے شعبہ آیا حسین کے ہاتھوں پر، حسین سے سب سے قریب جو شہید ہوا ہے وہ علی اصغر ہے۔ وہ خود ذبح من الاذن الى الاذن، علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، کبھی کبھی بارش نہ ہوگی زمین پہ گرانا چاہا، کبھی نہ اگے گا، اپنے محاسن پر مل لیا، کہا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوں گا۔ قیامت سے پہلے ایک قیامت اور بپا ہوئی، زندان شام میں سر آنا شروع ہوئے۔ جب حسین کا سر آیا، سکینہ نے پوچھا بابا آپ کے محاسن پر یہ خون کس کا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ جانتے ہو حسرت حسین کی ہے، ایک تابوت ہوتا، چھوٹا سا تابوت ہوتا، علی اصغر جسے نہر کر دیا گیا ہے، اسے تو اپنی ماں کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ 7 قدم آگے چلے، 7 مرتبہ پیچھے آئے، جب نہیں دکھایا جا سکتا تھا پشت خیمہ ایک قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کیا۔ جب واپس آئے رباب نے پوچھا میرے علی اصغر کو پانی ملا؟ اجرکم علی اللہ، بس آپ کی زحمت تمام۔ پوچھا میرے علی اصغر کو پانی ملا؟ کہا نہیں، علی اصغر شہید ہو گئے۔ شاید رباب نے کہا ہو مجھے آخری دیدار کیوں نہیں کرایا؟ امام نے بتایا ایسا منظر تھا جو کوئی ماں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ رباب پکاری بنیا اصغر مثلک ینحر، بیٹا علی اصغر کیا تجھ جیسے شیر خوار کو نہر کیا جاتا ہے؟ ماتم حسین